بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلاف على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق علیہ۔ برادران اسلام، سنت کی محافظت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک مسلمان اپنے دل میں یہ درد رکھے کہ نبی کا جو طریقہ ہے، جو عمل ہے، جو آپ کا فرمان ہے، وہی سنت کہلاتا ہے، وہی حدیث بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کی سنت کی محافظت جو کرتا ہے، اس کے آداب اور اس کی اہمیت کو اگر ملحوظ رکھتا ہے تو بہت بڑی ثواب کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی سنت کی پیروی کرنے کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ کوئی اگر شخص نبی کی سنت کی پیروی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی نبی کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اللہ گناہ کو معاف کرتا ہے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو اپنے دل میں نبی کی سنت، نبی کی احادیث سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کا جو مزاج رکھتے ہیں، ماحول بنائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ یہ ہے سنت کی محافظت کرنے کا جو فائدہ اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھنے کا یہ ثمرہ ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پر اتنا بڑا بھروسہ کیا اور کہا کہ نبی جو کچھ دے دیں اس کو لے لو، اور جسے منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ۔ یہی دین ہے اور یہی اسی سنت میں کی پیروی میں نجات ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کے راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما اہلک من کان قبلکم کثرۃ سؤالہم، تم سے پہلے کے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، بہت زیادہ سوال کرتے تھے، بلا وجہ سوال کرتے تھے، واختلافہم علی انبیائہم، اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی کرتے تھے، انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، تو امت جو ہلاک ہو گئی، امت کے پہلے زمانے کی امتیوں کی ہلاکت و بربادی کا یہی ذریعہ، یہی سبب رہا ہے کہ نبیوں سے اختلاف کیا، نبیوں سے جھگڑا کیا، نبیوں کی بات جسے ماننے سے انکار کیا، تو یہ امت ہلاک ہو گئی پہلے زمانے کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب میں کسی چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں اس سے باز آ جاؤ، اور جب میں کسی چیز کے کرنے کا حکم تمہیں دیتا ہوں اس کو بجا لاؤ، حسب استطاعت اسے بجا لاؤ۔ یہ نبی کا حکم ہے۔ اختلاف کرو گے برباد ہو جاؤ گے، امت تباہ ہے، امت تباہ ہے۔ اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے افراد جو ہیں تباہ و برباد ہیں، صرف تباہی کا سبب یہی ہے کہ نبیوں سے اختلاف کیا ہے، نبیوں سے انہوں نے نبیوں کی احادیث، نبیوں کی سنت کا جو ہے انکار کیا ہے، اس لیے امت جو ہے تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بہت بلیغ خطبہ دیا جس سے ہمارے دل جو ہیں ڈر گئے اور آنکھیں تر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کہا فقلنا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع،
او فاوصینا، اے اللہ کے نبی ایسا لگتا خطبہ کہ ہمیں چھوڑ کے جانے والے ہیں، آپ ہمیں وصیت کیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، سننے اور اطاعت کرنے کی میں وصیت کرتا ہوں۔ سنو، پیروی کرو۔ اگر تم پر جو ہے کالا کان کٹا حفصی جو ہے بنا دیا جائے امیر، اس کی بات اگر اچھی بات کہہ رہا ہے اس کی بات سنو، مخالفت مت کرو۔ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم، اختلاف کا نبی نے حل بتا دیا، فعلیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اختلاف کا حل جو نبی نے بتا دیا ہے، اختلاف بہت ہوگا میرے بعد، اختلاف بہت ہوگا، لیکن اختلاف کا اللہ کے نبی نے حل بتا دیا۔ یہ اختلاف رحمت نہیں ہے۔ کچھ مقلدین نے کہنا شروع کر دیا کہ اختلاف جو ہے رحمت نہیں، باعث عذاب ہے۔ اختلاف کا حل نبی نے بتا دیا ہے کہ میری سنت سے محبت کرنا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میری سنت پر چمٹ جانا، اور خلفائے راشدین کی سنت پر جو ہے کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ عضو علیہ بالنواجذ، داؤ سے پکڑ لینے کا۔ وَإِيَّاكُمْ، یعنی مضبوطی کے ساتھ، اس سے مراد یہ کہ مضبوطی سے کے ساتھ پکڑ لینے کا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، رواہ ترمذی۔ اس کو نقل کیا امام ترمذی ابو داؤد رحمہ اللہ نے۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سنت اختلاف کا حل، سنت سے محبت کرنا ہے، سنت کے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، اور سنت کی حفاظت کرنا ہے۔ سارے دنیا کے اختلاف کو دفن کیا جا سکتا ہے، اس کا واحد علاج ہے۔ اندھی تقلید کو دفن کیا جائے، بدعات کو دفن کیا جائے، شرک و شرکیات کو دفن کیا جائے۔ اور دفن کیسے ہوگا؟ ایک مسلمان سنت کا درد رکھتا ہے، سنت کی دعوت کو عام کرنے کی جو ہے عام کرنے کا مزاج رکھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے کبھی تباہ و برباد نہیں ہوگا، کبھی جو ہے اختلاف کے دلدل میں نہیں پھنسے گا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ، یہ حدیث جو ہے بخاری کی، کل امتی، میری امت کا ہر فرد جو ہے جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، جس نے میرا انکار کیا، الا من ابا، جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیل ومن یابا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون آپ کا انکاری ہے؟ تو آپ نے فرما دیا من اطاعنی دخل جنہ، جس نے میری اطاعت کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ او من عصانی، جو میرا نافرمان ہے وہ میرا انکاری ہے۔ جو میرا نافرمان ہے، میری سنت کی محافظت کرنے والا جنت میں ضرور جائے گا۔ نبی نے گارنٹی دے دی کہ جو میری سنت کی حفاظت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو میری سنت کا انکار، آج دیکھیے اندھی تقلید میں دلدل میں جو پھنسے ہوئے افراد، اماموں کی بات کہ ہم حنفی ہیں، اماموں کی بات کو لے کر اچھال کر کے لے کر کے سنت کو چھوڑ رہے ہیں، سنت کو چھوڑ رہے ہیں، بدعات کا رواج دے رہے ہیں، بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، تو ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نبی نے گارنٹی دے دی ہے کہ جو کل امتی یدخلون الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میرا انکاری ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جو ہے جنت سے دور رہے گا۔ تو اسی میں خیر، اسی میں بھلائی ہے کہ ایک مسلمان سنت کی حفاظت کرے۔ سنت اگر مل جائے، نبی کی احادیث مل جائے، اس کو چمٹ لے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور سارے اختلاف کو دفن کر سکتا ہے، ساری تباہی کو دفن کر سکتا ہے، سارے شرکیات، سارے بدعات کو دفن کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، نبی سے محبت کرنے، نبی کی حدیث سے محبت کرنے، نبی کا احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہی احترام ہے، یہی کہ نبی کی سنت کا درد رکھا جائے، یہی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے مراد علماء نے کہا الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو پرچار کیا جائے، کتاب و سنت سے محبت کیا جائے۔ اسی میں خیر، اسی میں بھلائی، اور یہی ہدایت کا راستہ ہے، اور یہی ہدایت کا مرکز ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں تقلید سے بچائے اور اتباع رسول کا درد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔